اور بعض اللہ والوں کی ایسی محفل ہوتی ہے کہ ان کی محفل سے ان محفلوں میں بیٹھنے والوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے، یعنی قرب خداوندی کا ایک عظیم احساس ہونے لگتا ہے، اور اس محفل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہاں سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ حضرت حنظلہ بن ربیع اسدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی راستے میں ملاقات مجھ سے ہوئی، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میری خیریت پوچھی، سلام کا جواب دے کر تو میرے منہ سے یہ نکلا نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ارے حنظلہ کیا کہتے ہو، تم تو پکے ایمان والے ہو، منافق کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کہا اور کیا کہیں؟ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضور ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور جب حضور کی محفل سے ہم چلے آتے ہیں، بیوی بچوں میں لگتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ تو پھر حضور کے سامنے کوئی حال، حضور سے ہٹ کر کچھ اور حال، یہ منافقانہ صفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے جس کا ہر حال یکساں ہو، اندر اور باہر دونوں یکساں ہو، سامنے اور پیچھے دونوں یکساں ہو۔ اے حنظلہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ورنہ یہ بات تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ حضور کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹ کر ہم محسوس نہیں کرتے۔ چلو اس کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کیفیت بیان کی۔ جب حضور نے پوچھا کیا حال ہے حنظلہ، تو حضور سے بھی کہا حضور حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کہ حضور آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے، آپ ذکر کرتے ہیں جب جنت اور دوزخ کا، اور ایسا لگتا ہے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، تو وہ حال کچھ اور ہوتا ہے۔ بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو بالکل اللہ سے توجہ ہٹی ہوئی، جنت اور دوزخ سے ہٹی ہوئی، کبھی خیال گزرا ورنہ وہ بھی نہیں، تو پھر ہم کیا محسوس کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ یہی حال ٹھیک ہے، یہ کاروبار میں تمہارا حال کچھ اور ہو، بیوی بچوں میں کچھ اور ہو، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ اور ہو۔ فرمایا جو حال ہماری مجلس میں ہوتا ہے، اگر یہ حال لگاتار قائم رہے تو پھر تمہارے بستروں پر فرشتے آ کر تم سے مسافہ کرنے لگے۔ اب تم اپنی ضرورتوں میں لگے ہوئے ہوگے اور آئیں گے تمہارے پاس فرشتے، تو تمہاری تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ حال ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو حال اور کیفیت اور روحانی ترقی اور عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں ہوتا تھا، وہ بھی معراج کا ہی ایک حصہ تھا۔ حضور کے صدقے میں صحابہ کو معراج حاصل ہو جاتی تھی، اور ایسے ہی اللہ والوں کی محفل میں ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے صدقے میں اپنی یاد اور اپنے ذکر کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرب خداوندی کا احساس کریں، جنت اور دوزخ کے منظر ہمارے غور و فکر کے اندر سامنے رہیں، اور جو کچھ بھی کریں اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کا یقین رکھتے ہوئے کریں، اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین وآخر دعوانا